آج میں بات کر رہی ہوں سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں، جس کو اردو میں آپ لاشعور کہتے ہیں، کہ ہمیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو جاننا اور اس کو پرائم کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہمارے برین کا صرف 10% حصہ کانشیس ہوتا ہے، باقی سارا جو ہے تو وہ سب کانشیس کہلاتا ہے، جس میں سے 40% کو ہم پھر فردر سب ڈیوائڈ کر کے ان کانشیس بولتے ہیں، اور 50% کو ہم سب کانشیس کا نام دیتے ہیں۔ تو سب کانشیس وہ ہو گیا جس کو ہم کانشیسلی ریٹریو کر سکتے ہیں، یعنی میموریز کو ریٹریو کر سکتے ہیں، اور ان کانشیس وہ پارٹ ہو گیا جب میموریز سیو تو ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ریٹریو نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایسی چیزیں جو بہت بچپن میں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں اور اب آپ کو یاد نہیں ہیں، تو وہ ان کانشیس مائنڈ کا حصہ کہلائیں گی۔ جبکہ وہ میموریز بچپن کی جو آپ کو یاد ہیں، آپ اکثر یاد کر کے ان کو ہنستے ہیں یا غمگین ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا پارٹ ہے۔ اگر آسان لفظوں میں بات کہی جائے تو یہ سب کانشیس پارٹ آف یور برین از دا پارٹ آف برین جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، جو آپ کو انسپائر کرتا ہے جب آپ کو کوئی نام یاد کرنا ہوتا ہے، کوئی جگہ یاد کرنی ہوتی ہے یا کوئی میموری کو ریٹریو کرنا ہوتا ہے، تو آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی ہارٹ بیٹ کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، یہ آپ کی سرکولیشن آف بلڈ کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، آپ کی ڈائجیشن کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ کانشیسلی کھانے کو یا نوالے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نیچے جائیں، آپ سٹمک میں جائیں اور وہاں پر آپ جو ہیں تو ڈائجیشن کا پروسیس شروع کریں، کیونکہ آپ یہ کانشیسلی نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ڈیل کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ایک آٹو پائلٹ پر ہوتا ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک پروگرامنگ ہوتی ہے جو کہ سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، بچپن میں سیٹ ہوتی ہے اور ساری زندگی چلتی ہے۔ تو جو انٹیلیجنس ہے سب کانشیس مائنڈ کی، یہ ایک عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ کس نے بتایا باڈی کو کہ آپ نے ایسے نیوٹرینٹس ایبزارب کرنے ہیں کھانے میں سے؟ کس نے بتایا باڈی کو کہ ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایگزیکٹ وہاں پر اس ٹائم اور اسپیس میں جا کر ہم نے ایک میموری ریٹریو کرنی ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ پارٹ آف دا برین ہے۔ اس کی انٹیلیجنس جو ہے تو وہ ہیومن ہم اپنی سمجھ سے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ انٹیلیجنس کہاں سے آئی ہے اور کس طرح سے یہ مینیج ہو رہی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو انٹیلیجنٹ پارٹ آف آر برین ہے، جو کہ جس کا کام ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہا، بٹ اٹ از آر پارٹ آف باڈی اینڈ پروسیس، ہم اگر اس کو کانشیسلی اپنے خواہش کے مطابق اچھے کاموں میں لگانے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں ایک بہت پاورفل بینگ بنا سکتا ہے۔ ہم جن چیزوں میں پیچھے رہ رہے ہیں، ہمیں یہ ان میں آگے ہونے میں مدد کر سکتا ہے، ہم اپنا لائف گول اچیو کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں، آئیڈیاز آپ کے سامنے لا سکتا ہے آنکھوں کے آگے، جن آئیڈیاز کے بارے میں آپ خود سے بیٹھ کے سوچیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، بٹ اف یو ری پروگرام یور سب کانشیس مائنڈ، تو وہ انٹیلیجنٹلی آپ کی لائف میں سے اور آپ کی لائف میں ارد گرد ہونے والے واقعات میں سے وہ چیزیں چن کر آپ کی آنکھوں کے آگے لائے گا، آپ کی فہم میں ڈالے گا کہ آپ ان آئیڈیاز کو لے کر اپنی لائف کو ایک نیو ڈائریکشن دے سکیں، کانشیسلی اپنے اندر ایسی ہیبٹس کو کلٹیویٹ کر سکیں جو کہ آپ کو ایک انبیٹیبل بندہ بنا دیں اپنی فیلڈ میں۔ اس کے علاوہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ کبھی بھی نہ سوتا ہے اور نہ ریسٹ کرتا ہے۔ جب آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے سانس لینا ہے، آپ نے کروٹ بدلنی ہے، آپ کو کھانسی آ رہی ہے رات کو نیند میں تو وہ آپ نے کھانسنا بھی ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں تو یہ سب کانشیس مائنڈ، پھر آپ ڈریم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کچھ پارٹ آف، یہ جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ کچھ پارٹ آف دا برین تو اویک ہے نا جو آپ کو ڈریم دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ہے تو آپ سو رہے ہیں اور آپ کے کچھ بھی آواز سنائی دیتی ہے، یو سڈنلی ویک اپ، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ایک تو پرائمری فنکشن یہ بھی ہے کہ ٹو ہیلپ یو سروائیو، ٹھیک ہے. کچھ بھی ایسا ہوگا جو آپ کی سروائیول کے لیے خطرہ ہوگا تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے تو آپ کو الرٹ کرے گا اور آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا. تو اگر دوسرے الفاظ میں بات کی جائے تو یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جو ہر انسان کے اندر ہے، ایک انفائنائٹ، ایک لمٹ لیس سورس آف انفارمیشن، ایسپریشن، اور مطلب ایک سورس آف انرجی ہے جو آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کانشیسلی اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں ٹو بی الائنڈ ود یور اون سب کانشیس مائنڈ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ کانشیسلی اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کر کے اور اس کی پروگرامنگ اس طرح سے کر دیں کہ آپ کی اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے میں مدد دے اور آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اس میں آپ کو نئے آئیڈیاز پریزنٹ کریں تاکہ وہ آپ کو یونیک بنا دے. ہر انسان میں اپنی خود کی کوالٹیز موجود ہوتی ہیں جو بھی وہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. یہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ اٹیونڈ ہوتے ہیں اپنی سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ، جیسے شیکسپیئر ہو گیا یا اور کوئی اس طرح کا بندہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سب کانشیس مائنڈ ان کو وہ کریٹو مٹیریل بڑا فریکوینٹلی، بڑا اسموتھلی پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے وہ اکیلے بیٹھے ہیں اور ان کے مائنڈ میں جو ہے تو چیزیں آ رہی ہیں اینڈ دے آر رائٹنگ اٹ ڈاؤن. تو دس از ہاؤ دے ٹیون ان ٹو دیٹ. تو اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم نارمل لوگ جنہوں نے ابھی نہیں ٹیپ کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے. اور جو بھی ان کی فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہ اس میں ان کو ایسپریشن اور نئے آئیڈیاز ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح آپ ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی نیگیٹو تھاٹس کو جو ہے تو سپریس کر سکتے ہیں یا ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. آپ اپنا کوئی ایسی پاسٹ میموری ہے جو آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، آپ اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی پرسیپشن جو ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں، اٹ پلیز اے بگ رول ان کریٹنگ فزیکل سینسیشن. اگر ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کو یاد کر کے آپ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کی باڈی میں ایک انوانٹیڈ سینسیشن کریٹ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو باڈی کے اندر فیلنگ وہ واقعہ کریٹ کر رہا ہے، اٹس ناٹ گڈ فار یو. تو آپ جب اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جا کر اس واقعے کو جو ہے تو ری پروگرام کرتے ہیں کہ ہاؤ یو پرسیوڈ دیٹ تھنگ، تو آپ کی وہ باڈی میں سینسیشن پہلے فیل ہونا بند ہو جاتی ہے. یو فیل بیٹر اباؤٹ دیٹ انسیڈنٹ، اف ناٹ بیٹر تو نیوٹرل آپ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ جو ہیں تو اسی واقعے سے اپنا لیسن لرن کر کے اپنی لائف میں آگے اور بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا کہ ہمارا لاشعور کتنا زیادہ طاقتور ہے اور کتنا زیادہ یہ ہماری لائف کو افیکٹ کرتا ہے. ہاں، اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ادراک بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا جو آٹو ڈرائیو ہے تو وہ کس موڈ پہ چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. ہم بس بغیر توجہ دیے، بغیر کانشیسلی اپنے برین کی فل پاورز کو یوز کیے ہوئے اپنی لائف میں چل رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میری لائف میں یہ ہو گیا، میری لائف میں وہ کیوں ہو رہا ہے، بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایک چیز جو ہے تو وہ میں مینیفیسٹ کیوں نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی. تو یہ بہت ہی چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے جسٹ ٹو گیو یو گائز اے پیک انٹو what subconscious mind can do for you and why you should be thinking about priming or reprogramming your subconscious mind. I hope it's helpful for everybody.